بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اسے پورے کا پورا دیکھ لیں تاکہ صحیح بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ میرے پیارے دوستوں، حال ہی میں پاکستانی ملحد حارث سلطان اور کیسر احمد راجہ صاحب کے درمیان ایک ڈیبیٹ ہوا تھا۔ ڈیبیٹ میں حارث سلطان نے کیسر احمد راجہ صاحب سے ایک سوال کیا تھا اور انہوں نے قرآن شریف کی سورہ طلاق کی غالباً آیت نمبر 4 کا حوالہ دیتے ہوئے یہ اعتراض اٹھایا حارث سلطان نے کہ قرآن پاک نابالغ لڑکیوں سے شادی کا حکم دیتا ہے، اور کیسر احمد راجہ صاحب نے انہیں اپنی طرف سے مطمئن کرنے کی بہت کوشش کی۔ کیسر احمد راجہ صاحب کو جتنا علم تھا اس نے اپنے علم کے مطابق اسے جواب دیا، اس کا منہ بند کر دیا انہوں نے، لیکن اس کے جواب میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کود پڑے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کیا کہا؟ ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا ہے، آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھ لیں، آپ لوگوں کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا اپنی چینل پہ، میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ حارث سلطان اور کیسر احمد راجہ صاحب کی یہ جو ڈیبیٹ ہوئی تھی اس کے حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیا موقف دے رہے ہیں۔ آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، تب آپ لوگوں کی سمجھ میں پوری بات آ جائے گی۔ یہ بہت ہی گمبھیر بات ہے، ایسے آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ جائے گی بات۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو ضرور دیکھ لیں۔ تو جب کیسر احمد راجہ صاحب نے اسے جواب دیا، اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی، بیچ میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کود پڑے اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے سورہ طلاق کی تقریباً یہ آیت نمبر 4 کی بات ہو رہی تھی، اس آیات کا ترجمہ بھی کیا، اپنی طرف سے اس کا تفسیر بھی بیان کیا، اور کیسر احمد راجہ اور ملحد حارث سلطان کی یہ جو ڈیبیٹ ہوئی تھی، حارث سلطان کو مطمئن کرنے کی انجینئر صاحب نے اپنی طرف سے بھی کوشش کیا تھا، لیکن انجینئر صاحب کی یہ جو ویڈیو تھی انجینئر صاحب نے بنا کے اپلوڈ کیا تھا، یہ ویڈیو مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب نے دیکھا، اور مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اور بھی بہت سارے ویڈیوز دیکھ لیے تھے یوٹیوب پہ، وہ ویڈیوز جن میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب روانی میں قرآن پڑھتے ہوئے غلطیاں کر رہے ہیں۔ ابھی یاسر ندیم واجدی صاحب یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو روانی قرآن مجید پڑھنا تک نہیں جانتا، ان کو تفسیر اور ترجمے کی قدر پتہ ہوگی، کیونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ جو شخص عربی میں عبور نہیں رکھتا ہے وہ کس طرح کسی دوسرے شخص کو مطمئن کر پائے گا؟ ابھی یہ جو ویڈیو میں آپ لوگوں کی خدمت میں لانے والا ہوں، اس ویڈیو میں یاسر ندیم الواجدی صاحب انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ اعتراض کر رہے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں۔ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورے کا پورا دیکھ لیں۔ یہ جو ویڈیو میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں، تب آپ لوگوں کو پوری کی پوری کہانی سمجھ آ جائے گی۔ تو چلیے آئیے اپنی ویڈیو کی جانب بڑھ کے ویڈیو دیکھتے ہیں کہ واجدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ بیچ میں انجینئر صاحب کے کلپس بھی واجدی صاحب نے ڈال دیے ہیں کہ یہ اس طرح قرآن پڑھتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، یہ کس طرح کسی دوسرے تیسرے بندے کو مطمئن کرنے کے لیے میدان میں کود پڑے ہیں۔ ابھی چلیے آئیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں، بعد میں اس پہ تبصرہ بھی کرتے ہیں۔ نہ وہ عربی جانتے ہیں نہ عربی پڑھنا جانتے ہیں۔ میں اسکرول کر رہا تھا تو سامنے آئی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ قرآن بھی صحیح نہیں پڑھ پا رہے ہیں، نہ میری جیسی قرات کر سکتے ہیں، نہ ان کی عربی پروننسیشن درست ہے، یہ تو مجھول پڑھتے ہیں۔ جائے میری عربی، میں نے جو تم لوگ 3 سال کے اندر عربی کورسز کراتے ہیں، میں نے 1.5 گھنٹے کے اندر پوری عربی لنگوسٹک کور کی ہے۔ میں الحمدللہ میں نے تجوید 1992 میں سیکھی ہوئی ہے کوالیفائڈ لوگوں سے، جب میری داڑھی موچھ نہیں نکلی تھی، میٹرک میں تھا، میں اس وقت بھی ایسا قرآن پڑھ سکتا تھا جو آج آپ کے بڑے بڑے علماء نہیں پڑھ سکتے۔ میرے سینکڑوں شاگرد ہیں یونیورسٹی میں جنہوں نے مجھ سے تجوید سیکھی ہوئی ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْقِعُ بِمَا لَا يَسْمَعُ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اس حق کی دعوت قبول کرنے سے، وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبْ بِآيَاتِ رَبِّنَا قَالَتَا آتَيْنَا طَائِعِينَ
या साहिब अस्सिजन फलम्मा रअयनहु अकबरनाहु फलम्मा ज़हब अन इब्राहीम अर्रूअ वमा ज़ादुहुम गैर तत्बीब फमा तज़िदूननी गैर तख़सीर। आज जो मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो एक अहम मौजू है, और वो अहम मौजू इसलिए हुआ है चूँकि अभी 3-4 दिन के अंदर अंदर इस मौजू को दोबारा उठाया गया है। आज से गालिबन 1 साल पहले हमारे कैसर भाई की एक डिबेट हुई थी हारिस सुल्तान से, और उस डिबेट में ये बात आई थी कि सूरह तलाक की जो आयत नंबर 4 है उसका क्या मतलब है। तो बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि सूरह तलाक की आयत नंबर 4 के ताल्लुक से कैसर भाई की पोजीशन थी कि उसमें जो बात कही जा रही है वो उन खवातीन के ताल्लुक से कही जा रही है कि जिनको हैज आना बंद हो गया या उनको किसी भी बीमारी की वजह से या कोई भी वजह हो सकती है उसकी वजह से उनको हैज नहीं आता है, यानी वो बूढ़ी नहीं हुई हैं लेकिन वो बालिगा हैं, उनको हैज आया करता था। अब या तो ये कि उसमें इनकंसिस्टेंसी है और या ये कि वो किसी बीमारी की वजह से उनको हैज आना बंद हो गया है, ये उन्होंने मफहूम मुराद लिया था। और इस ताल्लुक से मैंने उनसे ये गुजारिश भी की थी कि चूंकि ये एक पॉपुलर नैरेटिव या पॉपुलर ओपिनियन के बरखिलाफ मफहूम है, तो मैं समझता हूँ कि शायद किसी मौके पर उन्होंने उसकी वजाहत की होगी जो मेरे इल्म में नहीं आ सकी, यही है कि उनको मौका नहीं मिला होगा, वो कैसर भाई ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे। फिर हुआ ये कि हमारे चुलबुले इंजीनियर साहब को कुछ थोड़ा सा मसला हुआ, और वो इस तरीके से हुआ कि उनकी किसी स्ट्रीम में, जिसको लाइव कहना बहुत मुश्किल है, लाइव स्ट्रीमें तो इस तरह होती हैं कि जिसमें लिंक को पब्लिक किया जाता है और फिर ऐलान कर दिया जाता है कि जिसमें हिम्मत है आ जाए, तो इसको कहा जाता है लाइव स्ट्रीम। लाइव स्ट्रीम इसको नहीं कहा जाता कि आप लिंक दें तो फिर उन्हीं को दें कि जिनको आप ये भी बताएं कि पूछना क्या है। तो बहरहाल उन्होंने उस अपनी स्ट्रीम में ये मसला उठाया और कैसर भाई से इख्तलाफ किया, लेकिन मैं ये समझने से कासिर हूं कि इख्तलाफ किस तरह किया, क्योंकि जो बात कैसर भाई ने कही है वही बात उन्होंने कही है। यानी जिस तरीके से कैसर भाई ने बात रखी कि भाई इस आयत में, सूरह तलाक की आयत नंबर 4 में उन बच्चियों का जिक्र नहीं है कि जिनको हैज आना शुरू नहीं हुआ, चूंकि यहाँ लफ्ज निसा मौजूद है। मैं भी वो आयत आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। तो यही बात इंजीनियर ने कही, तो इख्तलाफ किधर हुआ, और जब इख्तलाफ नहीं हुआ तो फिर तरदीद कैसे हुई? ये बात बिल्कुल समझ से परे है कि भाई वो कहना क्या चाह रहे थे। उसके बाद उन्होंने ये बात कही कि सूरह निसा की जो आयत नंबर 6 है, दरअसल वहां अल्लाह ताला ने इस मसले को क्लियर कर दिया। ये बात यानी कुछ हद तक के दुरुस्त है, लेकिन मैं सूरह तलाक की आयत नंबर 4 के बारे में वजाहत करना चाहूंगा। और मैं समझता हूं कि इंजीनियर साहब को आयत समझने में जो गलती हो रही है वो इसलिए कि वो अरबी नहीं जानते हैं। अगर वो अरबी जानते होते तो वो ये गलती ना करते। ना वो अरबी जानते हैं, ना अरबी पढ़ना जानते हैं। मैं कल ही इत्तेफाक से एक वीडियो किसी ने वो मैं स्क्रॉल कर रहा था तो सामने आई, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि भाई वो कुरान भी सही नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये कि किसी की पर्सनल बातों के ऊपर यहाँ अटैक करना मकसद नहीं है, और ना ही हम कोई ऐसा झगड़ा चाहते हैं कि चूंकि हमें मालूम है कि जिस लेवल पर इंजीनियर साहब चले जाते हैं उस लेवल पर तो हम कभी भी नहीं गिर सकते। तो इसलिए हम एक चीज जहन में आई कि अलामत क़यामत में से एक अलामत ये है कि सामने वाले के फितने के खौफ से उससे डरा जाए, तो ये भी एक अलामत क़यामत में से। तो हम इंजीनियर साहब से इसलिए डरते हैं कि वो जबान वैसी है उनकी कि जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, और उसकी वजह यही है कि हम पढ़े लिखों से गुफ्तगू करते हैं तो अच्छा लगता है,
वैसे हमारे यहाँ एक से एक आता है और फिर आमिर भाई को के हवाले किया जाता है उसको सर्जरी के लिए। हम उसकी सर्जरी नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे मिजाज के खिलाफ है, ये मेरे मिजाज के भी खिलाफ है और कैसर भाई के मिजाज के भी खिलाफ है। लेकिन चूंकि आमिर भाई हमारे मास्टर सर्जन हैं तो इसलिए फिर हमें ऐसे मरीजों को आमिर भाई के हवाले कर देना पड़ता है। तो इसलिए उनके चूंकि मैं उनको अलामात क़यामत में से एक अलामत समझता हूँ, तो इसलिए मैं ज्यादा उनसे कोई झगड़ा मोल लेना नहीं चाहता हूँ। लेकिन बहरहाल चूंकि एक बात पब्लिक डोमेन में आ गई है तो इसलिए उसकी वजाहत बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर अगर कैसर भाई कुछ इसमें इजाफा करना चाहें और अपनी राय रखना चाहें तो वो बाद में रख सकते हैं। मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर करूंगा और जस्ट अ सेकेंड। पहले तो मैं इंशाल्लाह वो आयत आपके सामने लेकर आ रहा हूं और ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है इन नेक्स्ट 1 सेकेंड इंशाल्लाह। जी हाँ, अच्छा, चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का फजल है कि उसने हमें अरबी की इतनी शुद्ध बुद्धि है कि हम डायरेक्ट अरबी जो रिसोर्सेज हैं उनसे इस्तेफादा कर सकते हैं। तो हमें फिर इसकी हाजत नहीं रहती कि हम तर्जुमों के ऊपर इंजीनियर साहब की तरह रिलाय करें, और जो तर्जुमों के ऊपर रिलाय करते हैं वहीं से मसला हो जाता है। तो मैं सीधे सबसे पहले सूरह तलाक पे पहुंचता हूं। जी ये रही 65 आयत नंबर 4। ये आयत आ गई। अल्लाह ताला फरमाता है वल्लाई यइस्न मिनल महीद मिन निसाइकुम इर्तबतुम फइद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुरिन वल्लाई लम यहिज़न, कि वो खवातीन के जो मायूस हो गई हैं हैज से, तुम्हारी औरतों में से, यानी जिनको अब हैज नहीं आएगा, अगर तुम्हें शक है, जाहिर है कि हैज नहीं आएगा तो अब इद्दत कैसे गुजरनी है, तो इसमें शक होगा। फ़इद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुर, तो उनकी इद्दत 3 महीने है। यानी अगर ऐसी औरत को शौहर तलाक दे देता है तो वो 3 महीने अपनी इद्दत गुजारेगी। उसके बाद आगे फरमाता है अल्लाह ताला वल्लाई लम यहिज़न, और वो कि जिनको अभी हैज नहीं आया है। ये जो मैंने अभी का तर्जुमा किया है तो ये बात डिबेट, और अच्छा है कि कैसर भाई के सामने बात हो रही ताकि मेरा मौकिफ आ जाए, और उसके बाद कैसर भाई अपना मौकिफ रखना चाहें तो वो एक अलग मसला है, वो रख सकते हैं इंशाअल्लाह। तो वल्लाई लम यहिज़न, इसमें जो अभी का तर्जुमा है ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए लफ्ज ऐज़न जो अरबी में आता है वो मौजूद हो, वल्लाई लम यहिज़न बादू या इस तरह का कोई लफ्ज मौजूद हो, बल्कि लम जो लफ्ज है जब हम इसको फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल करते हैं, और जो लोग अरबी जबान की बुनियादी भी शुद्ध बुद्ध रखते हैं वो इसका अंदाजा लगा सकते हैं, तो फिर उसका तर्जुमा यही होगा कि जिनको अभी तक नहीं आया है। तो लम की वजह से और उसको फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल करने की वजह से ये तर्जुमा किया जाता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि इंजीनियर साहब का भी ये कहना था कि मिन निसाइकुम में यहाँ इस आयत में चूंकि लफ्ज निसा मौजूद है तो यहाँ लड़कियों की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ बड़ी खवातीन की बात हो रही है और उनकी इद्दत को बयान किया जा रहा है। तो वल्लाई लम यहिज़न में इस जगह भी यहाँ छोटी उम्र की लड़कियों की बात नहीं हो रही है, बल्कि उन औरतों की बात हो रही है कि जिनको किसी भी वजह से हैज आना बंद हो गया या हैज नहीं आया। तो इसका जवाब यह है कि निसा के लफ्ज से ये जो इश्तिबा हो रहा है वो दरुस्त यूं नहीं है कि यहां पर जो वल्लाई में है ये अत्फ के लिए है, और इसको हम अंग्रेजी में पार्टिकल ऑफ कंजंक्शन बोलते हैं। तो उससे पहले जो है उसको, यानी उसके आगे पीछे ये मातूफ और मातूफ अलैह हैं, और मातूफ और मातूफ अलैह यानी वाव या पार्टिकल ऑफ कंजंक्शन से पहले और बाद में जो चीज होगी वो दोनों अलग अलग होंगी। उनका हुक्म एक हो सकता है लेकिन वो होंगी अलग अलग। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मैं ये कहूं कि जैद और बकर दोनों आए, तो जैद और बकर ये दो अलग अलग शख्सियतों के नाम हैं, अगरचे उनके आने का हुक्म एक ही है कि वो दोनों आए हैं। ऐसे ही दोनों का हुक्म है कि इद्दत 3 महीने होगी, अगरचे पहली आयत में वाव से पहले जो मसला है वो उन औरतों का है कि जिनको ज्यादा उम्र की वजह से हैज आना बंद हो गया, और वाव के बाद जो मसला है वो उन बच्चियों का है कि जिनको हैज नहीं आना शुरू हुआ, वो भी नाबालिगा हैं।
اچھا، یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ اپنی طرف سے نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ آپ کسی بھی، یہ ساری تفاسیر ہیں جو اس وقت میرے سامنے ہیں، کوئی سی بھی تفسیر آپ اٹھا کر دیکھ لیں. مثلا ہم تفسیر ابن کثیر میں چلے جائیں تو اللہ یہ فرماتے ہیں امام ابن کثیر یہیں پر کہ کما دل وکذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحیض ان عدتهن كعدة الآیسة 3 اشہر. اس سے وہ بچیاں کہ جو ابھی حیض کی عمر کو نہیں پہنچی، ان کی عدت بھی ان آئسہ یعنی ان خواتین کی طرح ہے کہ جو مایوس ہو گئی ہیں اپنے حیض سے، اور وہ عدت ہے 3 مہینے. اور اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا واللائی لم یحضن. اب ظاہر ہے کہ ابن کثیر معتبر ترین تفاسیر میں سے ہے، اور یہ جو ابن کثیر کہہ رہے ہیں یہ ان کی ذاتی رائے نہیں ہے، بلکہ جو مین اسٹریم ہے شروع سے لے کر آج تک وہ اس چیز کے اوپر متفق ہے. تو اب مسئلہ یہاں پر جو کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ حیض سے پہلے کنزومیشن آف میرج ہو جائے؟ چونکہ اگر کنزومیشن آف میرج ہو گیا ہے اور اس کے بعد طلاق ہوئی ہے تب جا کر تو عدت 3 مہینے ہوگی. لیکن اگر مان لیجئے کم عمری میں نکاح ہوا ہے اور کم عمری میں نکاح کے بعد یا کسی بھی عمر میں نکاح ہوا ہو لیکن کنزومیشن آف میرج کے بغیر ہی طلاق ہو گئی ہے تو پھر عدت ہی نہیں ہے اسلام میں. اور اس کی دلیل ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 49. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. اللہ یہ فرماتا ہے کہ اے مؤمنین کہ جب تم مؤمنات سے نکاح کرو، مومن خواتین سے نکاح کرو، اور پھر تم ان کو طلاق دے دو ان کو ہاتھ لگائے بغیر، یعنی کنزومیشن آف میرج نہیں ہوا، تو تمہارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم ان کی عدت کاؤنٹ کرو، یعنی ان کے اوپر عدت ہے ہی نہیں. تو جب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جن بچیوں کو حیض نہیں آیا ان کی عدت 3 مہینے ہے، تو گویا کہ ان کے ساتھ کنزومیشن آف میرج ہو گیا. تو اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اسلام بچیوں کے ساتھ کنزومیشن آف میرج کی اجازت دیتا ہے کہ جو ابھی بالغہ نہیں ہوئی ہیں؟ یہ سوال یہاں پر ہے. تو اس کو آج ہم حل کرتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ ونس فار آل انشاءاللہ حل ہو جائے اور ختم ہو جائے. تو میں ایک آرٹیکل آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. یہ آرٹیکل اصل مقصود نہیں ہے بلکہ اس آرٹیکل میں جو ریفرنسز ہیں وہ مقصود ہیں. تو یہ آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، جسٹ اے سیکنڈ. اب اس میں آپ دیکھیں کہ مسئلہ شروع ہوتا ہے اس جگہ سے کہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہی مسئلۃ وطء الصغیرۃ او الدخول بها، کہ ایک چھوٹی بچی سے جمع کرنا یعنی کنزومیشن آف میرج کرنا کیا یہ درست ہے یا نہیں. تو اکثر اہل العلم، میجورٹی آف دی اسکالرز اس بات کی صراحت کرتے ہیں کہ علی ان الصغر الذی لا تطیق معه الوطء مانع من موانع تسلیمها لزوجها، کہ جو بچپنا ہے اس کی بنیاد پر نہ یہ کہ شوہر کے لیے کنزومیشن آف میرج جائز ہے بلکہ لڑکی کے والدین کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کے حوالے کر دیں اس بچی کو. اب آگے مختلف فقہا کے حوالے دیے گئے ہیں، اس میں جو ایک معتبر حوالہ ہے موسوعہ فقہیہ یعنی فقی انسائیکلوپیڈیا کا، کہ جو اگرچہ ریسنٹ ورک ہے لیکن اس کی بنیاد ابھی تک کی جو ہماری پوری فقہی تاریخ ہے وہ ہے. اس میں دیکھیے کیا لکھا ہے. اس میں لکھا ہے کہ ذہب الفقہاء، فقہا یعنی ایک فقیہ کی بات نہیں، فقہا تمام جورسٹ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ الی ان من موانع التسلیم الصغر، کہ والدین کے لیے جائز نہیں ہے کہ بچپنے کے باقی رہتے ہوئے، یعنی ابھی بچی چھوٹی ہے، اس کو وہ ہسبینڈ کے سپرد کر دیں. فلا تسلم صغیرۃ لا تحتمل الوطء الی زوجها حتی تکبر، تو کوئی بھی چھوٹی بچی اس کے ہسبینڈ کے اگرچہ شادی ہو جائے اس کے ہسبینڈ کے حوالے نہیں کی جائے گی کہ جو کنزومیشن آف میرج کے لائق نہ ہو یہاں تک کہ وہ بڑی نہ ہو جائے. وَيَزُولَ هَذَا الْمَانِعُ، اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ اگر ہسبینڈ کے حوالے کر دی گئی، اس سے وعدے لے لیے گئے کہ بھائی کنزومیشن آف میرج بعد میں ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ شوہر اپنی اس شہوت کے اوپر قابو نہ رکھ پائے اور وہ اس بچی کو نقصان پہنچا دے. یہی لکھا ہے لِأَنَّهُ قَدْ يَحْمِلُهُ فَرْطُ الشَّهْوَةِ عَلَى الْجِمَاعِ فَتَتَضَرَّرُ بِهِ، تو وہ بچی اس عمل کی وجہ سے اس کو نقصان ہوگا اس کی ہیلتھ کو، اس لیے جائز نہیں ہے. تو اس کے بعد حنفی فقہا میں ابن نجیم کی بحر الرائق بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے حوالے سے بھی یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں. اس میں الگ الگ اقوال ہیں لیکن ایک قول یہ بھی ہے
کہ لا یدخل بها ما لم تبلغ، کہ جب تک کہ وہ حد اور سن بلوغ کو نہ پہنچ جائے اس وقت تک کہ اس کے ساتھ کنزومیشن آف میرج نہیں کیا جا سکتا۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ کنزومیشن آف میرج پہلے ہو سکتی ہے لیکن کنزومیشن آف میرج بلوغ کے بعد ہوگا، تو اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر تو قرآنی آیت کے اندر کنسسٹنسی نہیں رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی جب کنزومیشن آف میرج نہیں ہوا اور اس چھوٹی بچی کو نابالغہ کو طلاق ہو رہی ہے تو اس کی تو کوئی عدت ہونی نہیں چاہیے، پھر سورہ طلاق میں اس کی عدت کو 3 مہینے کیسے بیان کر دیا گیا؟ تو اس کے لیے میں ایک اور آپ کے سامنے اسکرین شیئر کر رہا ہوں، یہ ایک دوسرا آرٹیکل ہے جس سے بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ وہ ہے آرٹیکل، یہ بھی اسی ویب سائٹ کا ہے لیکن جو مین چیز ہے وہ دراصل اس میں لکھے ہوئے حوالے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہاں پر یہ حوالہ پڑھ سکتے ہیں آپ کہ، اور یہ بھی اسی موسوعہ فقہیہ کا ہے، یعنی فقی انسائکلوپیڈیا کا، کہ ذهب الحنفیۃ والمالکیۃ والحنابلۃ الی انہ تجب العدۃ علی المطلقۃ بالخلوۃ الصحیحۃ فی النکاح الصحیح دون الفاسد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حنفیہ، مالکیہ، حنابلہ، ان سب کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ عدت صرف کنزومیشن آف میرج سے ہی واجب نہیں ہوتی ہے بلکہ خلوہ صحیحہ سے بھی واجب ہو جاتی ہے۔ اب خلوہ صحیحہ کسے کہتے ہیں؟ خلوہ صحیحہ کا مطلب یہ ہے کہ ہسبینڈ اور وائف چاہے تھوڑی دیر کے لیے وہ اکیلے رہے ہوں، انہوں نے چاہے ایک دوسرے کو ٹچ نہ کیا ہو، کنزومیشن آف میرج جس کو کہا جاتا ہے وہ نہ ہوا ہو، محض ان کا اکیلا رہنا۔ اب اگر اس کے بعد طلاق ہو گئی، مان لیجئے ہسبینڈ اور وائف کی ملاقات ہوئی اور اکیلے میں ہوئی، لیکن کسی وجہ سے ہسبینڈ نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، اب اس نے اس کو طلاق دے دی، تو اس خلوت صحیحہ کے باوجود اگرچہ کنزومیشن آف میرج نہیں ہوئی ہے، اس لڑکی کو 3 مہینے عدت گزارنی ہوگی، چونکہ اس کو حیض نہیں آیا، ورنہ 3 جو منتھلی سائیکلز ہیں اس کے اعتبار سے وہ اپنی عدت گزارتی۔ تو اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ قرآن کریم کی سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 ایک بہت ہی اسپیسیفک سچویشن کو بیان کر رہی ہے، اور وہ سچویشن یہ ہے کہ اگر کسی کم عمر کی لڑکی کی شادی ہو جائے جس کو بھی حیض نہیں آیا، کنزومیشن آف میرج جائز نہیں ہے، لہٰذا لیکن خلوت ہو گئی ہے اور خلوت کنزومیشن آف میرج نہیں ہے، تو پھر اب اس کو اگر طلاق ہوئی ہے تو اس کی عدت بھی 3 مہینے ہے۔ اس مسئلے کو سورہ طلاق کے اندر بیان کیا گیا ہے، لہٰذا یہ اعتراض اسلام کے اوپر نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ کم عمری کے اندر کنزومیشن آف میرج بھی ہو سکتی ہے۔ اسلام اس کی اجازت اس لیے نہیں دیتا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ ان کا جو وابتلوا الیتامى حتی اذا بلغوا النکاح، کہ یتیموں کا امتحان لو، یعنی ان کو جانچ لو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ تو نکاح کی ایک خاص عمر ہے اس سے پہلے، اور نکاح کا جو سے مراد یہاں پر کنزومیشن آف میرج ہے، چونکہ نکاح ینکح، نکاح کے جو لنگوسٹک میننگ آتے ہیں وہ کنزومیشن آف میرج آتے ہیں، صرف کانٹریکٹ نہیں آتا۔ تو یہ پورا جب آپ سامنے رکھیں گے اس کا پس منظر تو انشاءاللہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اب کوئی آ کر یہ نہ کہے ہم سے کہ بھئی اسلام میں کم عمری کی گنجائش ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے نکاح کا، نکاح کی یعنی اسلام میں نکاح کم عمری میں ہو سکتا ہے، یہ الگ مسئلہ اس لیے ہے کیونکہ ہم ہر چیز کو آج کے دور کے حساب سے مثلا جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا جو ہسٹوریکل یعنی کانسیپٹ ہے وہ الگ ہے، اور جو عربوں کا اس زمانے کا جو ہسٹوریکل کانسیپٹ ہے یا کانٹیکسٹ ہے وہ الگ ہے، اور وہ اس طریقے سے الگ ہے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کہ آج کے زمانے میں مثلا ہوتا یہ ہے کہ پہلے انگیجمنٹ ہوتی ہے منگنی، اس کے بعد نکاح ہوتا ہے، نکاح کے بعد پھر لڑکی والوں کی طرف سے ریسیپشن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کنزومیشن آف میرج ہوتا ہے، کنزومیشن آف میرج کے بعد ولیمہ ہوتا ہے۔ یہ پورا ایک لمبا پارٹیوں کا سلسلہ ہمارے دور میں چلتا ہے۔ عربوں کے یہاں کیا تھا؟ انگیجمنٹ کا کوئی تصور تھا ہی نہیں، ان کے یہاں نکاح کرنا ہی انگیجمنٹ تھا، منگنی ان کے یہاں نہیں ہوتی تھی، نکاح کر دیا اور اس کے بعد کنزومیشن آف میرج ہوتی تھی اگر لڑکی لائق ہے، اور اگر لڑکی اس لائق نہیں ہے تو کنزومیشن آف میرج کے لیے وہ رکتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا، کم عمری میں نکاح کیا، لیکن چونکہ کنزومیشن آف میرج ممکن نہیں تھا اس لیے 3-3.5 سال انتظار کیا۔ اور انجینئر صاحب بخاری کو کوٹ کرتے ہیں تو میں بتا دوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اپنی تعلیقاً اس کو روایت کیا ہے کہ وہ احمد بن صالح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ایک پڑوسن کو میں جانتا ہوں کہ جو 21 سال کی عمر میں دادی بن گئی، نانی بن گئی، دادی نے نانی بن گئی، تو میں ایک ایسی پڑوسن کو جانتا ہوں
تو اب دیکھیں اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ 9-10 سال کی عمر میں شادی ہو گئی، کنزومیشن آف میرج، 9 مہینے کے اندر وضع حمل ہو گیا، بچی ماں بن گئی، اس کے بعد اس بچی کی بھی کم عمری میں شادی ہو گئی، 9-10 سال کی عمر میں وہ پھر ماں بن گئی، تو جس کی پہلے شادی ہوئی تھی وہ 21 سال کی عمر میں نانی بن جائے گی. یہ ایک عام رواج تھا. یہ نانی بنی اسی وجہ سے کہ اس کو حیض آنا شروع ہو گیا تھا اور وہ مینٹلی اور اسی طریقے سے فزیکلی وہ اس کیپیبل وہ نکاح کی اور شادی کی ذمہ داریوں کو سنبھال سکے. تو ہمارے زمانے میں ہوتا کیا ہے کہ انگیجمنٹ ہوتی ہے پھر نکاح ہوتا ہے. اس زمانے میں نکاح ہوتا تھا اور کنسومیشن آف میرج ہوتا تھا اگر اس کی گنجائش ہوتی تھی، اگر نہیں ہوتی تھی تو وہ ویٹ کیا جاتا تھا. تو اس لیے ان مسائل کو بیان کرنا ضروری ہے اور اس لیے اسلام میں کم عمری کے اندر نکاح جائز ہے، کنزومیشن آف میرج کے لیے ویٹ کیا جائے گا. تو یہ مختصر سا اس کی وضاحت تھی. ایک چیز کی میں اور وضاحت کر دوں اور وہ یہ کہ انجینئر کے طلبہ اسٹوڈنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں کبھی ان کے خلاف بات کرتا ہوں تو شاید کوئی مسلک اس میں مسلکی کوئی رجحان یا مسلکی کوئی جذبات ہیں. تو میں اس کو واضح کر دوں کہ انجینئر تو گزشتہ 10 سال سے جو کام کر رہے ہیں ہم نے تو ان کے تعلق سے کبھی اس موضوع پر گفتگو نہیں کی. ان کا نام ہماری زبانوں پر آیا اس لیے چونکہ انہوں نے پھر دراصل سیکولر طبقے کو، اسی طریقے سے سوشلسٹ طبقے کو اور جانے انجانے میں ابھی بھی حسن ظن رکھتا ہوں، جانے انجانے میں، ہو سکتا ہے انجانے میں، ملحدین کو انہوں نے تھوڑا سا یعنی اس طرح ان کی طرف لینینسی دکھانی شروع کی کہ اس سے ان کو تعاون ملنے لگا. LGBTQ پر بھی اور بہت سارے مسائل ہیں. جہاں تک کہ بات فرقوں کی ہے نا، تو آپ دن رات کو بھی اگر اسٹریچ کر کے کوئی اور وقت نکلتا ہو تو اس میں بھی اگر آپ تھانوی رسول اللہ کہہ کے چاہے جتنے نعرے لگانے چاہیں لگائیں، ہماری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. میں تو خود فرقہ پرستی کے سخت خلاف ہوں. یہی وجہ ہے کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم سے کبھی بھی حالانکہ میرا بیک گراؤنڈ چونکہ میں دیوبند میں پیدا ہوا ہوں، پلا بڑا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ میں بریلی میں پیدا ہوتا تو شاید بریلوی ہوتا، یعنی کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جی تو چونکہ دیوبند میں ہوں تو اس لیے دیوبندی ہوں. تو بات یہ ہے کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم سے کبھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم بریلویوں کے خلاف بات کر رہے ہیں یا پھر یہ کہ ہم اہل تشیع کے خلاف بات کر رہے ہیں یا اہل حدیث کے خلاف بات کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر ان تمام حضرات کی نمائندگی بعض مرتبہ ہو جاتی ہے، بریلوی طبقے سے بھی، دیوبندی طبقے سے بھی، اہل تشیع کے طبقے سے بھی اور اسی طریقے سے اہل حدیث طبقے سے بھی. اب کوئی یہ کہنے لگے کہ نہیں جی وہ تو فلاں ہیں، ہم ایسے سوالوں کو انٹرٹین ہی نہیں کرتے یہاں تک کہ امت میں اختلاف نہ ہو تو فقہی جو کوشچنز ہمارے پاس آتے ہیں ان کو بھی ہم انٹرٹین نہیں کرتے. تو انجینئر سے اگر ہم نے کوئی اس کے بارے میں کوئی بات کہی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ فرقوں کے خلاف بولتا ہے. اس کی بنیادی فرقوں کے خلاف تو بہت عرصے سے بولتا ہے، وہ بولتا رہے گا، اس کا وہ مشن ہے. تو آئی ڈونٹ کیئر، چونکہ میں خود فرقہ پرستی کے خلاف ہوں، بلکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اس ڈومین میں قدم رکھ رہا ہے کہ جس ڈومین کا اس کو بالکل نہیں پتا، اور پلس یہ کہ وہ عربی نہیں جانتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. تو عربی نہیں جانتا، اس کی میں نے مثال آپ کے سامنے رکھ دی ہے. قرآن نہیں پڑھ سکتا، اس کی بھی ویڈیوز اس وقت کافی فلوٹ کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو قرآن سکھائے، تجوید سکھائے اور عربی کی کچھ شد بد دے تاکہ وہ لوگوں کی چربی کم نکالیں. تو باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ آج کی جو ویڈیو ہے یہ ایک امپورٹنٹ پیغام یہ ریکارڈ ہو گیا ہے. تو میرے پیارے بہن بھائیو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ واجدی صاحب کس طرح انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیوز کو کوڈ کر کے دکھا رہے تھے اپنی ویڈیو میں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پڑھنا تک نہیں جانتا ہے، یہ ترجمہ اور تفسیر کس طرح کر کے کسی دوسرے تیسرے بندے کو مطمئن کر پائیں گے. یہ تھا واجدی صاحب. ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.